ایک بہت ہی اہم اور سچی بات جس سے ہمیں بڑا سبق ملے گا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی کہ ایک بادل ہے، اس بادل میں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے بادل، تو اپنا پانی فلاں انسان کے باغ میں پہنچا دے، تیرے پانی سے فلاں انسان کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو یہ شخص حیران ہوا کہ بادل میں سے یہ آواز آ رہی ہے، تو اس شخص نے اس بادل کی آواز کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تو جدھر جدھر بادل جاتا تھا ادھر ادھر یہ شخص جاتا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سنگستان میں وہ بادل خوب برسا اور اس بادل کا سارا پانی اکٹھا ہو کر ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ تو یہ پانی جدھر جا رہا تھا اس نالے کے پیچھے پیچھے یہ شخص جانے لگا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور بیل جیسے پانی بھر رہا ہے اور اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اور پہلے کے زمانے میں اس طرح کوئی ٹیوب ویل وغیرہ جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ بالٹی سے بھر بھر کے پانی سیراب کرتے تھے یا ایک جگہ جمع کر لیتے تھے اور وہاں سے نالی بنا دیا کرتے تھے، وہ پانی اس طرح سے جو ہے بہا کرتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے شخص نے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا اس کو نام، تو وہ اور حیران ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم میرا نام پوچھ کیوں رہے ہو اور تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ پانی جہاں سے آ رہا ہے اور جس بادل سے پانی برسا ہے، میں اس بادل کو میں نے دیکھا ہے اور اس میں تیرا نام میں نے سنا اس بادل کے اندر کہ کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ فلاں انسان کے باغ کو پانی دے۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں کہ بھئی یہ بادل کہاں برستا ہے، تو یہ بادل یہیں آ کر برسا اور تیرا کھیت اس سے سیراب ہو رہا ہے اور آس پاس کے سارے کھیت ایسے ہی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ بھائی کہ تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ تم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بادل بھیج رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم پوچھ رہے ہو تو چلو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میرے کھیت میں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اور ایک حصہ تو میں غریبوں میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب بات میرے سمجھ میں آ گئی، غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا رحمت ہے کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے کام غیب سے پورے کر دیتا ہے، اور اس انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے کام کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ بے شک کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ کسان حضرات زکوٰۃ تک نہیں نکال رہے ہیں، اور اگر زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو وہ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ ارے یہ جو زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں یہ علماء ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، حدیث تفسیر پڑھانے والے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے لوگ ہیں یہ، اور ان کے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور یہ تو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، مطلب نبیوں کی جگہ پر ہیں، یہ امت کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ان کی قدر عزت عظمت بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مکمل زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو صرف اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو صرف گیہوں کی ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ چنے کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ مسور کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہ ہی لہسن پیاز کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف گیہوں کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ کچھ اور ایسا ان کے پاس غلہ ہوتا ہے جو بالکل خراب ہونے کے موڑ پر ہو، وہ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا تو میں تو خیر چندہ وغیرہ کرتا نہیں ہوں الحمدللہ، اور اللہ نے کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں پٹکی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کبھی ضرورت بھی نہیں پٹکے کہ میں کہیں چندہ کرنے جاؤں۔ تو ایک صاحب گیہوں کی زکوٰۃ دے رہے تھے، اور وہ گیہوں پچھلے سال کے تھے، یعنی وہ گیہوں خراب